لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اسلامی تصوف، میڈیکل سائنس اور نفسیات، اس کا آخری حصہ ہے۔ آخری حصے میں عقل، نفس، قلب اور روح کے متعلق 100 منتخب روایات ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ: گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، ابو داؤد۔ نمبر 2، ترجمہ: دل کی مثال پر کی حالت کی مانند ہے جسے ہوائیں بیابان میں الٹتی پلٹتی ہیں، ابن ماجہ۔ نمبر 3، زیادہ نہ ہنسو، پس بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، ابن ماجہ۔ نمبر 4، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دل کا پاک اور زبان کا سچا آدمی۔ صحابہ نے پوچھا، زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ دل کا پاک کون ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو متقی اور صاف ہو، اس میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ دھوکہ بازی اور نہ حسد۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر، ایک حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر دیگر باتیں زیادہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ باتیں قساوت قلبی کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور تر سخت دل آدمی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور سخت تر دل آدمی ہوتا ہے۔ ترمذی، سنن ترمذی۔ ایک اور حدیث ہے، آگاہ رہو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے، مشکات۔ ایک اور حدیث ہے، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، اور اس کے دل کو سلیم، زبان کو سچا، نفس کو مطمئن، فطرت کو معتدل بنایا، اس کو سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں عطا کی۔ کان دل تک بات کی رسائی کا آلہ ہوتا ہے، اور آنکھیں اس کو ٹھکانہ دیتی ہیں۔ واقعی کامیاب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ رکھنے والا دل عطا کیا ہو، مشکات۔ نمبر 8، دل کا ایک بادشاہ ہے اور اس کی اپنی فوج ہے، جب بادشاہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی فوج بھی ٹھیک رہتی ہے، اور جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو فوج بھی بگڑ جاتی ہے۔ کان اس تک بات کی رسائی کا آلہ، آنکھیں اس کا اسلحہ خانہ، زبان اس کی ترجمان، ہاتھ اس کے پر، پاؤں اس کے ڈاکیے، جگر، رحمت، تلی اور گردے داؤ، تلی اور گردے داؤ، اور پھیپھڑے اس کی جان ہے۔ جب بادشاہ ٹھیک رہتا ہے تو اس کی فوج بھی ٹھیک رہتی ہے، جب بادشاہ خراب ہو جاتا ہے تو فوج بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جامع معمر ابن راشد۔ نمبر 9، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، بالکل صاف دل جس میں چراغ نما کوئی چیز چمک رہی ہو، ڈانپا ہوا دل جس کا غلاف بندہ گیا ہو، الٹا دل اور دو رخا دل۔ پس بالکل صاف دل یہ مومن کا دل ہے جس کا چراغ اس کے ایمان کا نور ہے، ڈانپا ہوا دل کافر کا دل ہے، الٹا دل منافق کا دل ہے جس نے حق جانا اور پھر اس سے انکار کیا، اور دو رخا دل وہ دل ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں۔ ایمان کی مثال اس دل میں سبزی کی سی ہے جسے پاک پانی کی رسائی ہوتی ہو، اور نفاق کی مثال اس میں پھوڑے کی سی ہے
جسے خون اور پیپ تک کی رسائی ہوتی ہے۔ پس جو رسائی غالب آ جائے تو دل ویسا ہی بن جاتا ہے۔ نمبر 10۔ اچھا، یہ اوپر جو حدیث گزری یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نمبر 10، اسلام کا تعلق ظاہر سے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 11، آنکھ زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا اور دل کا زنا خواہش اٹھنا ہے، اور پھر شرمگاہ ان باتوں کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 12، لوگوں کے دلوں پر فتنے پے در پے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں۔ پس جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا۔ پس دل ان فتنوں کی تاثیر و عدم تاثیر کے اعتبار سے 2 قسموں میں بٹ جائیں گے۔ ایک تو سفید مثل سنگ مرمر کے، جس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی جب تک کہ زمین و آسمان قائم و باقی ہیں، یعنی اس دل کی کیفیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور دوسرا راکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل، اوندے برتن کی مانند۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا، نہ تو وہ نیک کاموں کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے گا، وہ تو بس اس چیز سے مطلب رکھے گا جو از قسم خواہشات اس میں رچ بس گئی ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 13، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل دل میں، رحمت جگر میں، اور رأفت یعنی نرمی تلی میں، اور سانس پھیپھڑوں میں ہوتی ہے۔ الادب المفرد۔ نمبر 14، حدیث شریف ہے، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، دل کا سخت ہونا، لمبی امیدیں، اور دنیا کی ہرس۔ مسند بزاز۔ نمبر 15، ہر دل میں گناہ کا ایک وسوسہ ہوتا ہے، جب یہ وسوسہ دل کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے تو زبان اس کو بول لیتی ہے، اور پھر بندے کا اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اور جب یہ وسوسہ دل کے پردے کو نہ پاڑے اور زبان اس کو نہ بولے تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اعتدال القلوب للخرائط۔ نمبر 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کی ستھرائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت۔ کسی دانا نے کہا ہے کہ جب لوہے کو استعمال نہ کیا جائے تو زنگ لگنے کی وجہ سے بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل بھی ہے کہ جب حکمت کی باتوں سے خالی ہو تو جہالت غالب آ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اعتدال القلوب للخرائط۔ نمبر 17، 3 قسم کے لوگ جنتی ہوں گے: عادل صاحب اقتدار شخص جسے خیر کے کاموں کی توفیق ملی ہو، رحم دل آدمی اور نرم دل آدمی جو ہر رشتہ دار اور عام مسلمان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہو، اور وہ فقیر آدمی جو سوال سے بچتا ہو اور صدقہ کرتا ہو۔ صحیح ابن حبان۔ نمبر 18، دنیا سے بے رغبتی دل و جان دونوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔ نمبر 19، غنا اور فقر دونوں دل میں ہوتے ہیں، پس جس کے دل میں غنا ہو تو اسے دنیا کی کوئی حالت نقصان نہیں دے سکتی، اور جس کے دل میں فقر ہو تو اس کے پاس ساز و سامان کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تو اسے نفع نہیں دے سکتا، اس کا بخل اس کے ضرر کے لیے کافی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ تواضع۔ نمبر 20، تواضع اختیار کرو، اور تواضع دل میں ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے کو تکلیف نہ دے، اس لیے کبھی ایسا ہوگا کہ ایک مسلمان پرانے پھٹے کپڑوں میں لپٹا ہوگا، لیکن اگر اللہ کی قسم کھائے
تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ وہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں وقت میں جا رہا تھا اور اس نے گردن کو بالکل جھٹایا تھا، تو پوچھا چاہیے مخبتین ہیں، تواضع کرنے والے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن میں موقع کہ تواضع گردن میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے۔ نمبر 21، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علماء کی مجالس میں بیٹھو اور حکماء کی باتیں غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے موسلادھار بارش سے مردہ زمین کو۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ نمبر 22، نیکی وہ ہے جس پر جان کو آرام اور دل کو اطمینان آئے، اور گناہ وہ ہے جس پر جان کو آرام اور دل کو اطمینان نصیب نہ ہو۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ نمبر 23، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول لے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 22۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ انشراح صدر کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان کا نور دل میں داخل ہو جائے تو اس سے انشراح صدر ہو جاتا ہے اور دل میں وسعت آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے بیزاری اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، یہ اس کی علامات ہیں۔ ان باتوں کی آج کل جو ہے عام طور سے کمی ہے، موت کا یاد آ جانا، آخرت کی رغبت اور دنیا سے بیزاری، یہ مفقود ہے۔ نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وابسہ، اپنے دل سے پوچھو اور اپنے آپ سے فتویٰ طلب کرو۔ نیکی وہ ہے کہ جس پر دل و جان کو اطمینان نصیب ہو، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور سینے میں تردد کی کیفیت پیدا ہو، اگرچہ لوگ بہت آپ کو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیں۔ مسند ابن ابی شیبہ۔ نمبر 25، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے باز آئے اور استغفار کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وہ زنگ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ نمبر 26، میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب اگر کسی کا جی چاہے جانے کو تو جایا کرے، اس لیے کہ یہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر لاتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 27، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، اس کے دل کو سلیم، زبان کو سچا، نفس کو مطمئن، فطرت کو معتدل بنایا، اس کو سننے والے کان اور دیکھنے والے آنکھیں عطا کی۔ کان دل تک بات کی رسائی کا آلہ ہوتا ہے اور آنکھیں اس کو ٹھکانہ دیتی ہیں۔ واقعی کامیاب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ رکھنے والا دل عطا کیا ہو۔ شعب الایمان للبیہقی۔ نمبر 28، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو نفاق کے خشوع سے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، نفاق کی خشوع سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، بدن میں خشوع اور دل میں نفاق۔ شعب الایمان۔ نمبر 29، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو دل میں ہو اور یہ علم نافع ہوتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو زبان پر ہو
اور یہ بندوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے۔ نمبر 30، تم پر غم لازم ہے، یہ دل کی کنجی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیسا غم مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں کو بھوکا رکھو اور انہیں پیاسا رکھو، یعنی روزہ۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ نمبر 31، جب بندہ گناہ کرے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ کرتا رہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے دل میں خوب بڑا بن جاتا ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 32، مہر عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ جب اللہ کے احکام کی پامالی کی جائے، گناہوں پر ڈٹائی کی جائے اور گناہوں پر عمل شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مہر بیچ دیتے ہیں اور دل پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے بعد وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ نمبر 33، نیکی سے دل میں نور اور چہرے پر خوبصورتی اور عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، جبکہ گناہ سے دل میں سیاہی، عمل میں کمزوری اور چہرے پر بدصورتی آتی ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 34، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یتیم کو اپنے قریب رکھ، اس کے ساتھ نرمی برت، اس کے سر پر ہاتھ پھیر، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کر، اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تو اپنا مقصود پا لے گا۔ کنز العمال۔ نمبر 35، جس نے جمعہ کی اذان سنی اور جمعہ پڑھنے نہیں آیا، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کا دل منافق کا دل بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 36، حدیث شریف ہے، ترجمہ۔ سب سے بہترین چیز جو بندہ مومن کو عطا کی گئی ہے وہ بہترین اخلاق ہے، اور سب سے بدترین چیز جو کسی آدمی کو ملی ہو وہ حسین صورت میں برا دل ہے۔ نمبر 37، شیطان اپنی ناک انسان کے دل پر رکھتا ہے، اگر وہ ذکر کرے تو اس سے پرے ہٹ جاتا ہے، اور اگر ذکر کرنا بھول جائے تو شیطان اس کے دل کو نگل لیتا ہے، یہی الوسواس الخناس ہے۔ نمبر 38، ترجمہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان 4 صحابہ کی محبت ایک مومن ہی کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ روایت ہے اطحاف الخیرہ المحرہ۔ شیعہ جو ہے وہ نہ چل جائے، کیونکہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدموں پوستوں چوئے دی ویر ٹاٹائی دی، ان کے ساتھ دشمنی، یہاں تک کہ ایک زمانے میں کچھ وہاں کے گورنر کے ساتھ شیعوں نے ساز باز کر لی، اور رات کو وہ پوڑوں کے ساتھ اور بیلچیوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اور ٹوٹروں کے ساتھ آئے کہ ان دونوں کو وہاں سے نکال لے۔ وہ سنا ہے کہ وہ سارا رات روتا رہا، جو مسجد کا جو متولی تھا یا جو دروازے ٹولنے بند کر دیں، یہ رات کو آئے باب السلام سے، اور یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ممبر ہوتا تھا وہ ان کے پیچھے وہاں غرق ہو گئے۔ وہ وہاں ایک نشانی بھی تھی جو ہمیں 78 میں جب حج پہ گئے تھے تو وہاں ایک جالندری صاحب، وہ میرے اس میں اس کا نام بھی ہے عبدالعزیز جالندری، تو وہ انہوں نے وہ جگہ وہاں انہوں نے ایک نشان لگایا تھا۔ اب میرے خیال میں وہ نہیں ہے، کیونکہ بعد میں سعودیوں نے اس طرح میں جتنی بھی تاریخی نشانات تھے وہ مٹا دیے، یا شیعوں کی وجہ سے، تو وہ جتنے بھی 5، 6 یا 10 آدمی تھے وہ وہاں غرق ہو گئے۔
دو حدیث ہے ترجمہ: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان 4 صحابہ کی محبت ایک مومن ہی کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ نمبر 39، اللہ تعالیٰ ہر غمگین دل کو محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 40، کیا ہے اس بات کا کچھ ہے تو یہ وہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائی یہ واقعی مجھے بھی اس میں شک ہوا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ ابھی واضح ہو گیا۔ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوں۔ نمبر 40، ہر دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اور جب ٹیڑھا کرنا چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ میزان بھی رحمان کے قبضہ قدرت میں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں کسی کو اس کے ذریعے اٹھاتا ہے اور کسی کو گراتا ہے۔ کنز العمال۔ 41، ایمان کی حلاوت اس وقت تک کسی دل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ بعض سچی باتوں کو جھوٹ کے خوف سے، اگرچہ وہ سچا ہو، چھوڑ نہ دے، اور جب تک حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑے۔ کنز العمال۔ یعنی ایمان کی حلاوت اس وقت تک کسی دل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ بعض سچی باتوں کو جھوٹ کے خوف سے، اگرچہ وہ سچا ہو، چھوڑ نہ دے، اور جب تک حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑے۔ 42، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم، حسب اور مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے۔ بس جس کا دل نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ولا ينفعون ولا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ہمارے مولانا صاحب فرما رہے بیرو کا دل، جس میں کس قسم کی بیماری نہ ہو، شرک کی بیماری نہ ہو، کبر کی بیماری نہ ہو، نفاق کی بیماری نہ ہو، ٹھنڈا دل۔ 43، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کے بوڑھا ہونے کے باوجود یہ اس کے دل میں جوان رہتی ہیں۔ 44، اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ٹیڑھا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کی تمام تدابیر بیکار بنا دیتے ہیں۔ سلیم چشتی ہو نا، سلیم چشتی کے پاس بادشاہ دیا، اور ساتھ اس کا کوئی عالم بھی ساتھ تھا، اکبر بادشاہ۔ ہاں، تو اکبر تھا یا جہانگیر تھا، بہرحال تو کچھ ہدیہ ساتھ لے دیا، تو اس نے واپس کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے تخلف یا مصنوعی وہ کیا، استغنا ہے، کیونکہ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ عالموں سے کہتا ہے کہ جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی طمع اور یہ چیز جو ہے وہ جوان ہوتی ہے۔ تو اس نے جواب دے دیا سلیم چشتی نے کہ بات بالکل صحیح، حدیث صحیح ہے، لیکن جوان تو وہی ہو جائے جو پیدا ہوا ہو۔ ہاں، جو چیز پیدا نہیں ہوا ہو وہ کیا جوان ہو جا۔ اب شروع سے میرے دل میں طمع، لالچ اور یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی تو جوان کیا ہو جا، تو خاموش کر دیا۔ 45، میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی ایسے رہیں گے جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دنیا والوں سے عذاب دور فرماتے رہتے ہیں۔ ان کو ابدال کہتے ہیں۔ مجمع الزوائد۔ نمبر 46، دل میں 2 قسم کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اس نے تو کہیں دیکھ رہا تھا کہ ابدال کے اعتباری یہ بھی ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی لاتے ہیں۔ حالات جو زمانے کے ہیں، کبھی مہنگائی آتی ہے، کبھی چیزیں آتی ہیں، پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ میں تو ایک واقعہ سناؤں. دار شقو اور اورنگزیب عالمگیر یہ دونوں جو تھے تخت کے امیدوار تھے، شاہ جہان کے بیٹے تھے. تو ایک ابدال کے پاس گئے، وہ چارپائی پہ بیٹھا تھا. دار شکر چاہتے آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ. اس نے بڑی تواضع اور اس سے چاہتا تھا آپ کے پاس بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ مجھے یہ تخت مل جائے. تو اس نے کہا کہ میں تو تختوں میں دینا چاہتا تھا، تم نے خود انکار کر دیا. پھر عالمگیر اورنگزیب عالمگیر ان کے پاس گئے، اسے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ. وہ فوراً بیٹھ گئے. کس لیے آئے ہو؟ کہ تخت مل جائے. تخت تو میں نے دے دیا. اب تاج کہتا ہے کہ فلاں آدمی جو تمہارا وضو کرا رہا ہے، یہ جو تمہارے سر پہ جو پڑلی ہے وضو کی وقت، جب اس کو تو اتار دو اس کو کہہ دو کہ اس کو میرے سر پر رکھ دو. تو جب یہ گیا اور اسی طرح کیا تو بس اس نے پڑلی سر پر رکھ لی اور وہاں سے رخصت لے لی. کبھی مہنگائی آ جاتی ہے، کبھی سستی جاتی ہے، کبھی حالات، ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. باقی تفصیلات تو میں بھی اتنا نہیں جانتا. تو دنیا تکوینی نظام میں یہ حضرت خضر حضرت خضر علیہ السلام سے سن واقعات چلو کنا صورت خواب کے ویلی دی کنا دغه سمجھے پر ترتیب باندھی بس میں جانا ملنا. مطلب اس لیے دیکھو یہ کیا ہے للتا سو جب وہ ہاں سنو خیال محمد بھائی کہ وہ مینا میں آج لٹ گئی تھی، کہتے تھے میں تمہارے بچانی اس سال ہم آج میں تھے، مولانا صاحب بھی ساتھ تھے کہ ہم آپ کے بچانے کے لیے میں پہنچا تھا. بعض جنگوں میں یہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ من جانب اللہ آٹومیٹک مشین ایک قسم کی اللہ پاک کے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک ان کو چلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں. تو یہ جو تھے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قطب التکوین بھی تھے اور قطب الرشاد بھی تھے. قطب الرشاد یہ تھے جو شریعت کے جو احکامات وغیرہ اس کو لاگو کرنا، اس کو چلانا. اور بعض تکوینیات بارش کے دل باران نہ کے دل باران دا کے دل گرانی راغستل فساد راغستل فساد ختم ہو دا قسم سیدنا چې کم تکوینی امور دي چې د انسان هغې چې څه نه چلیږي د دی پټې الله پاک دی پټې ایز اے ذریعہ استعمالی. باقی تفصیلات پتہ اللہ خبر اچھا بات. یہاں پتہ نہیں ہے وہ مولانا فقیر محمد صاحب کے سوانے میں کہتے ہیں کہ یہاں ایک یہ صدر میں جو ہے آخر یہاں یہ دبئی وغیرہ ٹیلر اس کے قریب ایک ابدال لیتا تھا. اور یہاں ساتھ ایک ہوٹل تھی، وہ یہ چرخہ خیل کا تھا اور اس کا نام بھول جاتا ہے، اس کا نظر محمد نام تھا اس کا. وہ ہم اسے مسملک دیتے تھے. کباب کی بھی دکان تھی، جب ہم جاتے ہیں تو کباب بھی چلا دیتا، چائے بھی پلا دیتا تھا. وہ اس ابدال کو جو ہے چائے وغیرہ خوب پلاتے، چائے پیتے تھے رہا. اب نظر محمد بالکل شروع جو جیرے بیرم نوا ہو خانٹھا کے بڑے رو حضرت مولانا فقیر محمد خانٹھا میں. تو اس میں اس کتاب میں حالات کے سوانے میں لکھتا ہے کہ اس ابدال کے مرنے کے بعد وہ اس کی جگہ ابدال بن گئے. اب یہ اللہ کو پتہ ہے. نظر محمد اس نے قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی میں جب جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھا تو وہاں پر ایک موچی کا میں نے دیکھا تھا اس کو. یہ تو پہچانتے لوگ نہیں، عام لوگ عام ہوتے ہیں، پہچانا بڑا مشکل. ہم بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھنا یا ان کو وہ تو ان سے تو کوئی دینی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا.
یہ تو وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے ان کو ہو رہا، یا زیادہ سے زیادہ اپنی طرح کر لیں گے. ان کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، ان کو تلاش کرنا، یہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو دعا بھی وہی کریں گے جو ان کو دل میں الہام ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہی تو آتی نہیں، الہام ہو جائے وہ ہو جائے. تو یہ جو اوپر حدیث گزری یہ مجمع الزوائد کی روایت تھی. حدیث نمبر 46. دل میں دو قسم کے وسوسے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کی جانب سے، یہ خیر کا وعدہ اور حق کی تصدیق کی صورت میں ہوتا ہے. پس اگر کوئی یہ وسوسہ دل میں پالے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور دوسرا وسوسہ شیطان دشمن کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی شر کے خوف، حق کی تکذیب اور نیک کاموں سے منع کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. پس اگر کوئی یہ وسوسہ دل میں پالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ترجمہ: شیطان وعدہ کرتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا. البقرہ. خیرات کرو گے تو تندرست ہو جاؤ گے. اور آج کل کے حساب سے بندہ کہتا ہے کہ سچائی اور حق پر بندہ چلتا ہے تو کہ لوگ خود بھی شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور باقی لوگ بھی ڈالتے ہیں کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو اس راستے پر جاؤ گے تو بس پھر وہ اکبر لیتا ہے اس خدا کا اس زمانے میں. رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لٹوائی ہے تانے میں، رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لٹوائی ہے تانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے اس زمانے خدا کا اس زمانے میں. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. حضرت تنویر رحمۃ اللہ بھی اکبر الآبادی کے مداح سے. 47. ترجمہ: بیٹے کو بھی جو انگلینڈ بھیجا تھا تو کچھ نصیحت ہی کی تھی، وہ پھر وہاں سے کچھ اس پہ عمل نہیں کیا تو اس نے کہا کہ اس کا نام عشرت حسین تھا. عشرتی ڈر کے محبت کا مزہ بھول جائے، تاکہ لندن کی ہوا عہد وفا بھول جائے. اور جب ایک دور شعر ہے کہ تاکہ پیسٹری اور ٹیٹ کیا تو ڈر کے سویوں کا مزہ بھول جائے. 47. بے شک غصہ شعر سے اکبر کبھی دب نہ سکا انگریز کے فوج سے. اکبر کبھی دم نہ سکا لیکن دب سکا بیوی کے نوچ سے. یعنی خزے نہ غیمہ پوچھے کرا. 47. بے شک غصہ ایک انگارہ ہے جو دل میں سلگتا رہتا ہے. مجمع الزوائد. نمبر 48. عبدالعزیز بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بالمشافہ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: سنو، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ ہے، بہترین کام وہ ہے جو کسی کو نفع دے، بہترین سیرت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، بدترین اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے، سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹا ہونا ہے، اور دل میں پائی جانے والی سب سے بہترین چیز یقین ہے. اعتدال القلوب للخرائط. نہ کلمہ تقوی نہ مطلب کلمہ تقوی دا مطلب دغه نه لا اله الا الله دا مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ ہے. تقوی دا اللہ 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 اللہ